تھینک یو فار کمنگ سمینا، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ کے بلانے کا بہت شکریہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں آ کے، کیونکہ میں اکثر آپ کا پروگرام جب دیکھا کرتی تھی تو میں سوچا کرتی تھی کہ کاش میں زبردست کی مہمان ہوتی، میں بڑے شوق سے چاؤ سے شامل ہوتی. تو یہ جو ہے کمپلیمنٹ ہے ہمارے لیے. نہیں، آپ لوگ بہت اچھا شو کرتے ہیں، اور بلکہ اس بھیڑ بھاڑ میں مجھے لگتا ہے بڑا کوالٹی شو ہے آپ کا، جس میں سبسٹنس بھی ہوتا ہے، ڈیسنسی بھی ہوتی ہے، اور پھر اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے والی بات بھی ہوتی ہے، کچھ آپ کا وقت بھی اچھا گزرتا ہے، اور میرا خیال ہے فیملی کے لیے بڑا اچھا شو ہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے لیے واقعی یہ کمپلیمنٹ ہے، اور آپ جیسی جو سنجیدہ پڑھی لکھی خاتون ہیں اور بڑی معروف صحافی ہیں اور بلنٹ بھی مشہور ہیں، ان کے کلمات تو لازم بات ہے، اور آپ کو پوری ٹیم کو بہت حوصلہ دیتے ہیں. تھینک یو فار کمنگ. ویو پوائنٹ آپ کے شو کا نام ہے نا جی. کیا ویو پوائنٹ ہے سمینا پاشا کا زندگی کے بارے میں؟ زندگی ایک جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے. میں تو شاعر ہو گئی ہوں آپ کے سامنے بیٹھ. واہ بھائی واہ، ساگر صاحب یاد کر. ہاں جی، جانے کس جرم کی پائی ہے. سمینا آپ کی اس بات نے نا ایک دم سے مجھے دیکھیے عجیب اداس سا کر دیا کہ یہ آج کے حالات پہ کیسا ہماری یہ جو نسل جو گزر رہی ہے کیسا اس پہ صادق آتا ہے. پچھلے ہمارے کئی دہائیوں پہ نا زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد. لیکن لوگ اب یہ بھی بھول گئے ہیں کہ یار کیا جرم کیا کیا جڑا بھی پرائم ٹائم دے شو کردے نا وہی کہندا زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے. نہیں، یہ صرف پرائم ٹائم والے نہیں، میرے خیال سے آج کل تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو جو حالات ہیں، جس طرح سے مہنگائی ہے، جس طرح سے ایک عجیب سا ہمارے ملک کی فضا بھی بن چکی ہے. ویسے میں بہت پولیٹیکل ہونا نہیں چاہ رہی، لیکن جو حقائق ہیں کہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اور ایک بے چینی اور اضطراب ہے معاشرے میں. بہت ساری ہماری جو خواتین ہیں جو شعبے میں آ رہی ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ سب ایک دوسرے سے انسپریشن لیتے ہیں. یعنی کہ لڑکے بھی میں سمجھتا ہوں آپ سے انسپریشن لیتے ہوں گے کہ بھئی ہم بھی اس طرح سے کام کر سکتے ہیں، جیسے سمینا وار سمینا جو ہے وہ جرنلزم کرتی ہیں نا. دیکھیے میں نے مردانہ وار نکال دی، یاد رکھیے گا آپ، ٹھیک ہے نا. تو کس طرح سے آپ آئیں اس میں جرنلزم کے شعبے میں؟ جرنلزم میں ویسے تو میں ایکسیڈنٹلی آئی تھی. میں ایف ایس سی کر رہی تھی پری میڈیکل میں، اور پھر شوق بھی میرا یہی تھا. اچھی اسٹوڈنٹ تھی پڑھائی میں، تو ایک شوق بھی تھا میڈیکل میں جانے کا، ڈاکٹر بننے کا. لیکن آپ کو پتہ بڑا محدود سا وہاں پہ. آن اے لائٹر نوٹ، ابھی بھی سوسائٹی میں یہ بات رائج ہے کہ میڈیکل والی جو بچیاں ہیں ان کے رشتے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. آپ مجھے شاید بہت آج کل کی سوسائٹی کا سمجھ رہے ہیں، میں بہت پرانی ہوں. اور جس دور میں ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے تو واقعی وہ میڈیکل کا پروفیشن ہو یا ایک تو وجہ یہی ہوتی تھی نا رشتہ اچھا ہے، تو بس وہ تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے. لیکن پھر اس میں ایڈمیشن نہیں ہوا میڈیکل کالج میں، تو پھر میں نے جرنلزم کے ساتھ گریجویشن کی، اور اس وقت میرے پاس انگلش لٹریچر بھی تھا ساتھ، اور میں نے دونوں کے لیے میں اوپن تھی کہ کسی ایک میں بھی میں ماسٹرز کر لوں گی. پھر میں نے میس کام میں ماسٹرز کرنے کو پریفرنس دی، اور اس کی بھی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ کیونکہ میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں کافی پارٹیسپیٹ کرتی تھی. جب میں اسکول کالج میں تھی تو ڈبیٹس میں پارٹیسپیٹ کرنا اور ہوسٹنگ کرنی، اور بس وہ سارے مطلب وہ شوق ہوتے تھے میرے، اسٹیج سیکرٹری اور اس میں. تو وہ پھر مجھے لگتا تھا کہ میری مزاج سے کافی قریب ہے، تو میں نے اس کو تھوڑا سا جب پڑھا تو مجھے اس میں زیادہ انٹرسٹ بھی ہوا. اور پھر میں نے بعد میں پھر جب میں نے اس کو پڑھ لیا تو پھر میں نے اسی میں اپنا پروفیشن دیکھا. مجھے پھر لگا اس وقت وہ ٹائم تھا جی، اور وہ ٹائم بھی وہ تھا جس وقت نئے نئے میڈیا چینلز، پرائیویٹ میڈیا چینلز آ رہے تھے مارکیٹ میں، تو وہ آپ کو ایک سکوپ بھی لگ رہا تھا کہ ایک سپیس ہے جی. تو وہ پھر اس لیے میں نے اس کو پھر ایز پروفیشن جوائن کیا. ابھی سبینہ آپ نے ذکر کیا کالج میں اور یونیورسٹیز میں، اسکولز میں جو ڈیبیٹس ہوا کرتے تھے، آپ کو یاد ہے کہ مباحثے بھی ہوا کرتے تھے جی. اور اس کا کمال یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ بھئی جوتا جو ہے وہ پہننا بہتر ہے یا یہ ہے کہ کھیڑی پہننا بہتر ہے، تو بس آپ نے یعنی بالکل بلیک اینڈ وائٹ اس میں ان مباحثوں کی اچھی بات تھی یا بری بات تھی میں کیا کہوں گا، مگر وہ مباحثے بلیک اینڈ وائٹ میں اپنا موقف بیان کرنا ہمیں سکھاتے تھے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مخالف کچھ کہہ لے، تم نے اس کی بات کو رد کرنا ہے اور اس پہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہی درست ہے. کوئی بھی کوالٹی دوسرے کی ماننی نہیں، اور اپنی جو بھی ایشو ہے، اگر میز کے اوپر آپ نے حق میں بولنا ہے، کرسی کے حق میں بولنا ہے، تو کرسی کو آپ نے دنیا کی بہترین چیز ثابت کر دینا ہے، یا تو آپ اس کے خلاف ہیں یا آپ اس کے حق میں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہی رویہ کیا اب ہمارے میڈیا پہ بیشتر شوز میں یہی رویہ کیا ہمیں نظر نہیں آتا ایک، اور کیا یہ رویہ درست ہے؟
یہ آپ کی بات کسی حد تک درست ہے کہ ہمیں بیشتر شوز میں یہ رویہ نظر آتا ہے، لیکن یہ صرف شوز میں ہمیں نظر نہیں آتا، یہ جنرلی اس وقت ہماری سوسائٹی جو ہے وہ جس ایک فیز سے گزر رہی ہے اس وقت، اس میں ہمیں یہ پولرائزیشن ویسے ہی نظر آتی ہے کہ کچھ ایکسٹریم پوزیشنز ہیں ہر معاملے میں، اور پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو بھی ایک اس کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے۔ یہ جو ایکسٹریم رویہ ہے یہ تو ہمارے دین کا بھی رویہ نہیں ہے، یہ عقل اور شعور کا بھی، جو انسانی تاریخ ہے وہ بھی کہتی ہے کہ ہر شخص میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں، آپ ان کا اظہار اور اعتراف کر کے اور پھر آپ اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ دیکھیے جہاں پہ مہذب معاشروں میں جہاں پر آپ مختلف اپنے پولیٹیکل اور ہر طرح کے پوائنٹ آف ویوز کے ساتھ کو ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن ہم جس معاشرے میں ہیں یہاں پر بڑی ناانصافی ہے، یہاں پر مائٹ از رائٹ کا ہمیں ایک ماحول نظر آتا ہے ہر پرسپیکٹیو میں۔ میں اگر ایک پولیٹیکل سائیڈ پہ بھی رکھ دوں تو سوشلی بھی آپ دیکھیے کہ آپ اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس میں بھی کہ آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ جو پاورفل ہے، جو اسٹرانگ ہے، جہاں پر جس کا جتنا بس چل رہا ہے وہ اتنا خدا ہے اپنے اس سارے سیٹ اپ۔ تو اس طرح کے ماحول میں پھر یہی ہوتا ہے کہ یا تو مر جاؤ یا پھر مار دو۔ جب ہم کو ایگزسٹنس پہ بلیو نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ کہ سب کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے نا، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو ہم اسپیس نہیں دیتے، تو پھر یہ رویے آٹومیٹکلی جنریٹ ہوتے ہیں۔ درست ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پھر اب زیادہ ذمہ داری جو ہے لوگوں کی شعور پر آتی ہے کہ وہ یہ سمجھیں اور اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ ایک سینلی بیہیو کریں، یا وہ افراد، وہ لوگ، وہ ادارے جن سے گلے ہیں آپ سمجھتی ہیں جن کی رویوں کی وجہ سے معاشرے کے مختلف جو پاور سرکلز ہیں جن کی وجہ سے بیہیویئر پیدا ہوا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ ان پہ ذمہ داری زیادہ؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے پہلے ریاست کے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ جب آپ کی ریاست انسانوں کے درمیان صحیح طور پر انصاف کرنے لگے گی اور آپ کے جو بیسک پرابلمز ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں گے، تو پھر آپ کے سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں آٹومیٹکلی ایک ٹھہراؤ بھی آ جائے گا اور ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کی، کو ایگزسٹنس کی بات بھی ہونے لگے گی۔ لیکن جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ یار اگر ہم کمزور پڑے تو بس ہم فنش ہو جائیں گے، تو ایک دوسرے کو جب آپ اس پوزیشن پہ لے جاتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی جنرلی لوگوں میں یہ چیزیں اسی طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ مجھے اس میں ایک تھوڑی سی ایک ہوپ بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے، اب میرا ایک انالیسس بھی آپ کہہ لیں اس کو، کہ ود ٹائم جیسے یہ سوشل میڈیا کا چونکہ ایک دور ہے، ہر کسی کو کہنے بولنے کی ایک آزادی بھی ہے اور ایک ٹول بھی اس کے پاس ہے جس کا جو دل چاہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ یہ ابھی سب کچھ نیا ہے ہمارے معاشرے کے لیے، تو جیسے ہی ایولیوشن ایک اس میں ہوگی آٹومیٹکلی، اور اللہ کرے اس وقت تک ہماری ریاست میں بھی ایک اسٹیبلٹی نظر آنے لگے، ہم دیکھیں کہ بنیادی جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ ہمیں نظر آنے لگیں، بنیادی رولز فالو ہونے لگیں، جہاں پر ہمیں لگے کہ یہ جو آپس کی ایک تصادم اور لڑائی کی کیفیت ہے مختلف اداروں اور شخصیات کی، یہ ختم ہو رہی ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ آٹومیٹکلی آپ کو نیچے تک ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا نظر آئے گا، اور پھر لوگوں میں بھی وہ ٹھہراؤ اور وہ چیز نظر آئے گی۔ میں اس میں صرف ایک نہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے کیا، جو کہ میرے خیال میں پہلی مرتبہ بہت اہم نقطہ ہے اور یہ بڑا اچھا نقطہ ہے، اس پر میرے خیال میں پوری قوم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عموماً ہم قوم کو متون کرتے ہیں، ہم نوجوانوں کو متون کرتے ہیں کہ یار وہ برا لکھ رہے ہیں، برا کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ری ایکشن کے طور پہ ہو رہا ہے۔ ایکشن، جب ایکشن میں ٹھہراؤ آئے گا اور انصاف آئے گا اور محبت آئے گی اور شفقت آئے گی تو آپ کا یہ سمجھنا ہے کہ لوگوں کے رویوں میں بھی اعتدال آئے گا، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ بالکل، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایکشنز کیا ہو رہے ہیں، آپ کس ماحول میں ہیں۔ تو سوشل میڈیا والے بڑے خوش ہوں گے آج آپ سے۔ تو میں ہمیشہ سوشل میڈیا کو، یہ اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں ہمیشہ ہر چیز میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کے بھی پروز اینڈ کونز ہیں اور اس کی بھی نیگیٹیوز اینڈ پازیٹیوز ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کی جو ایک ریولوشن آئی ہے اس سے میں نے دیکھا ہے کہ خاص طور پر جو ہم سے پہلے کی جنریشن ہے وہ تو کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئی ہے، ہاں، اور وہ بہت پریشان ہیں، گھبرا گئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے ان کی جو طاقت تھی، جو ہیجمنی تھی، جی وہ چیلنج ہو رہے ہیں نا، وہ چیلنج ہو رہے ہیں، یا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی حدود سے تجاوز کرتا ہے سوشل میڈیا؟ اصل میں یہ تھا کہ حدود سے تجاوز تو ہمیشہ وہ لوگ کرتے اور رہے، حدود بھی تو ان کی ہے نا، میں وہی کہہ رہی ہوں، حدود سے تجاوز وہ کرتے رہے۔ اب یہ ہے کہ ان کو بتانے والے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، تو انہیں لگ رہا ہے یہ حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ سو میری تنقید پہ، میرے چیخنے پہ آپ تنقید نہ کریں، آپ اس پہ پابندی نہ لگائیں، آپ اپنی حدود پہچانیں، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟
جو ایک ہمیشہ سے بات کہی جاتی تھی نا کہ میڈیا آئینہ ہے اور جو کوئی آئینہ اس کو توڑے مت, یہ بالکل وہی ایک اسی کی ایک آپ سمجھ رہے ہیں نئی ماڈیفیکیشن آ گئی ہے. جی بھائی, سمینہ باشا نے بہت ہی زبردست طریقے سے سوشل میڈیا کا دفاع جو ہے وہ کیا ہے, اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹو قسم کے کلپ جو ہے نا وہ وائرل ہوتے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ والا جو ہے نا کہ سمینہ نے جناب بھرپور دفاع جو ہے وہ کیا سوشل میڈیا کا. کہیں نہیں جائیے گا, بہرحال پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے سمینہ پاشا, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.